बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और बात करेंगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक तरफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वफाकी काबीना का बड़ा इशू रहा है। अभी तक कई ऐसे कलमदान हैं जो ये कहा जा रहा है कि अभी तक उनमें इख्तलाफात मौजूद है और बाकायदा तौर पर जो है वो वजारतों के कलमदान उनको नहीं सौंपे जा सके। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपने देखा कि एक तब्दीली आज़ाद कश्मीर में भी आई है और अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की बड़ी तहरीक सामने आई और वो कामयाब भी हो गई। और उसके फ़ौरन बाद अब उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। अपोजिशन अपना अलग से दावा कर रही है, लेकिन इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म है सरदार तनवीर इलियास, जो कि जिन्होंने रिप्लेस किया है अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को, वो भी तहरीक इंसाफ के थे। अब बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। अब कोशिश करेंगे आप तक इन तमाम सवालों के जवाब लेके आए। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर महबूब साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और एक बड़े अखबार के वो एडिटर भी हैं, तो बड़ी डेप्थ में ये इस हवाले से जानते हैं। सबसे पहला आमिर साहब मैं आप जानना चाहूँगा कि एक तो ये है कि अब मामला ये चल पड़ा है कि पहला सवाल तो ये आवाम जानना चाह रही है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है, यानी वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको हटाया किसने है? क्या साबिक़ वफाकी वज़रा जिसमें बड़े नाम हैं, आप जानते हैं, बड़े इल्ज़ामात भी लगाए हैं उन्होंने, वो इसमें इन्वॉल्व हैं? सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ख़ुद हैं, कहीं उनकी गलतियाँ हुई हैं? बरस सुल्तान का इसमें क्या ताल्लुक़ हो सकता है? क्योंकि बरस सुल्तान अपना एक मजबूत ग्रुप रखते हैं और वो भी ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, और फिर सरदार तनवीर इलियास, और अगर वो कामयाब होते हैं तो ये तमाम सूरत हाल में आपको क्या लग रहा है कि सबसे बुनियादी कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को हटाने में किसका किरदार रहा है? नवीद साहब, अगर मैं इस आपकी सवाल का वन लाइनर जवाब दूं तो मैं ये समझता हूं कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को हटाना नामुमकिन था, और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल थी उसमें अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को शायद इमरान खान साहब खुद भी हटाने की पोजीशन में नहीं थे। और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को सिर्फ अगर वो हटे हैं तो वो अपनी वजह से हटे हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने ही हटाया है। जो उनका रवैया था, जो उनका काम करने का तरीकाकार था, या जो उनके एडवाइजर थे, और उनकी इसमें जो एक ये जो फैक्टर रहा है, उनके गिर्द जिन लोगों ने घेरा रखा हुआ था, वो उन्हें पूरे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से भी नहीं आगाह कर सके, और उन्हें वो इस नहज पे ले आए कि जब उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो आज़ाद कश्मीर में 32 अरकान में से एक भी रुकने असम्बली उनके साथ नहीं रहा। आखिरी दम तक हाफिज अहमद रजा साहब उनके साथ से हैं, लेकिन उनको भी जो है वो छोड़ना पड़ा। तो ये मैं समझता हूँ कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को हटाने में अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का ही हाथ है, इसके अलावा शायद उन्हें हटाना मुमकिन नहीं था। इसमें ना आप अपोजिशन को ब्लेम गेम कर सकते हैं, ना आप गवर्नमेंट को कर सकते हैं, और ना ही आप उनकी अपनी जमात को कर सकते हैं। यानी आप ये समझते हैं कि जो उनकी तरफ से मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जैसे आप जानते भी हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रब्ता भी किया उसी दौरान, और फिर उन्होंने शिकायत भी की और उन्होंने कहा जी कि ये साजिश, इसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो आप क्या लग रहा है 8 माह तक वो कोई अपनी टीम नहीं बना सके? यानी आपने एक नाम लिया हाफिज़ साहब का और वो भी उनको छोड़ गए, तो अब क्या लग रहा है आपको कि अब यानी ये चीज़ सबके इल्म में है, यानी सरदार तनवीर इलियास हो या बरस सुल्तान हो, दोनों को आप समझ रहे हैं कि बरस सुल्तान के ग्रुप को भी वो साथ नहीं लेके चल पा रहे थे? देखिए ना, जो मेरी इतला है क़य्यूम नियाज़ी साहब, ज़ाहिर बरस सुल्तान ने तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं बनना था। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तनवीर इलियास साहब भी थे और वो बन भी गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है क़य्यूम नियाज़ी साहब पार्टी के अंदर जो है वो धड़ों को लेके नहीं चल सके, और शायद हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था कि मैंने आपको बनाया है, आप इमरान की वजह से नहीं बने, तो आप किसी मेंबर असेंबली को या किसी भी धड़े को जवाब दे नहीं है, आप मुझे ही जवाब दें। और उसके बाद जब इमरान खान के कान भरने में क़य्यूम अपना अली मीर गंडापुर कामयाब हो गए, तो उन्होंने ये देखे बगैर ही अपनी ही हुकूमत के, अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ खुद ही अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी। ये मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की नहीं, पाकिस्तान के बल्कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ खुद जाके अदम एतमाद जमा करा दें और उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाएं। ये उससे ज्यादा अहम बात थी। अच्छा हुआ उन्होंने इस्तीफा दे के 2-4 दिन वो कर दिया। अगर ये इस्तीफा न देते तो शायद इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाता कि इन्होंने अपने ही खिलाफ अपने ऊपर लगे चार्जेस, जिसमें तहरीक आज़ादी कश्मीर से गद्दारी के चार्जेस भी थे और भी बहुत सारे चार्जेस थे,
تو غداری سے مراجعہ کے لیے اس میں لا تلقی کے اور اس طرح میں جو چارجز تھے ان کے اوپر کرپشن اقربا پروری کے چارجز تھے. اگر یہ خود ہی اپنے خلاف عدم اعتماد میں خود ایوان میں ہاتھ کھڑا کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جاتا. تو یہ اچھا فیصلہ تھا ان کا پولیٹیکلی کہ انہوں نے استعفیٰ دے کے عمران خان کا احسان اتارنے کے لیے انہیں کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. اچھا ایک اور چیز جو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکس بھی ہوئی، یعنی تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر یہ سمارٹ موو تحریک انصاف خود نہ کرتی، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ عبدالقیوم نیازی یعنی اپنے دو بڑے دڑے ہیں جو آزاد کشمیر کی سیاست میں، عبدالقیوم یعنی بیرسٹر سلطان ہیں اور سردار تنویر الیاس، ان دو گروپس کو بھی نہیں ساتھ لے کے چل پا رہے تھے. تو آپ سمجھتے نہیں کہ تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ ہماری سمارٹ موو تھی کہ اپنے ہی بندے کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کے اپنا ہی بندہ کھڑا کر دیا تاکہ اپوزیشن کے پاس جو ہے نا وہ کوئی ٹائم نہ ملے. عملی تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ایسے حالات نہیں تھے. دوسری یہ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بعد لوگوں کو بڑے قصوروار ہیں جنہوں نے بغیر تیاری کے، بغیر کسی انیشل کسی کے ساتھ گفتگو کی ہے اور بغیر سیاسی ڈائلاگ کے انہوں نے یہ کمپنی کی مشہوری کرنی شروع کر دی کہ آزاد کشمیر میں بھی تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے اور عدم اعتماد لانچ کی جا رہی ہے. تو ایسی صورتحال بھی نہیں تھی، نہ ہی رابطے تھے اور نہ ہی ممبران جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے تھے، نہ ہی سیاسی فیصلے اتنے عجلت میں کیے جاتے ہیں کہ سارا کچھ چھوڑ دیا جائے. ظاہر آزاد کشمیر کے حالات ہوں یا پاکستان کے حالات ہوں، جب تک یہ آئندہ انتخابات نہیں ہو سکتے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جو اراکین اسمبلی ہیں بالخصوص جن کا تعلق پنجاب اور مہاجرین کی نشستوں سے ہے، ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا شاید مشکل ہے کہ وہ مستقبل کا کیا فیصلہ کر رہے ہیں. اس عدم اعتماد کی جو سب سے اچھی چیز تھی وہ ٹائمنگ تھی، اور وہ ایسی ٹائمنگ پہ عدم اعتماد کیا گیا جس سے جو ہے وہ جب وہ عدم اعتماد لانچ ہو چکی تھی تو شاید عمران خان صاحب کے پاس، شاہ محمود قریشی کے پاس بھی آپشن نہیں تھا. اور اس میں جو کچھ کیا طرح ہے وہ سارے کا سارا جو ہے علی مین گنڈا پور کا ہے، کیونکہ ان کی پرسنل جو ہے وہ خلش تھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ، تو شاید انہوں نے اس کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی جس وجہ سے تحریک انصاف. لیکن ان کی حکمت عملی بہت زیادہ کامیاب رہی، ان کی ٹائمنگ اچھی تھی، اس کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ تقسیم ہونے سے بھی بچ گئی. اور بدقسمتی سے قیوم نیازی صاحب اپنا 8 ماہ میں کوئی ایسا دھڑا نہیں بنا سکے تھے اور نہ ایسی حکمت عملی بنا سکے تھے کہ وہ 8-10 اراکین یا 7 اراکین کو بھی تحریک شاید یہ عدم اعتماد ممکن نہ ہوتی. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز جو ابھی ڈسکس ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا تھا آپ کے خبر بھی آپ کے ہی اخبار کی خبر ہے، ایک تو یہ ہے کہ 15ویں ترمیم 4 ممبران پیپلز پارٹی نے حمایت بھی کی ہے، یہ سردار تنویر الیاس کا دعویٰ بھی ہے. اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قمر زمان قاہرہ جو کہ جن کو امور گلگت بلتستان اور کشمیر دیا گیا ہے، کیا وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا وہ کوئی نئی اٹیمپٹ نہیں کریں گے؟ یعنی اپوزیشن جو ایک دعویٰ وعدہ کر رہی ہے، راجہ فاروق حیدر صاحب کو میں کل دیکھ رہا تھا بیان کو، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے اور ہم جو ہے وہ اس آپشن کو یعنی کامیاب کریں گے. ڈو یو تھنک کہ ترمیم کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر میں صرف جو ہے وہ 16 اراکین جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ 2 ایڈوائزر اور 2 معاونین خصوصی جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. اس طرح 20 سے زیادہ اراکین کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہمیشہ یہ پرابلم رہے گا. اب کیونکہ قیوم نیازی صاحب کے ساتھ یہ پرابلم تھا، انہوں نے 8 ماہ تک لوگوں کو 7 ماہ تک لارا لگائی رکھا کہ ہم کریں گے، آئینی ترمیم کریں گے. تو اب تو بالکل ایسے حالات نہیں ہیں، وفاق میں حکومت بھی نہیں ہے، اور ایسے حالات میں جب پاکستان میں حکومت کسی اور کی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی ہے اور آصف زرداری صاحب ان سب کے امام ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا کوئی رکن جو ہے وہ چاہے پیسے ہی لے کے اتنی جرات نہیں کر سکتا کہ وہ اس آئینی ترمیم کا حصہ بنے اور پاکستان تحریک انصاف یا تنویر الیاس صاحب کی حکومت کو وہ مشکل بنیادوں پہ اجازت دے دی جائے کہ وہ 30 لوگوں کو وزیر بنا لیں اور 4.5 سال تک حکومت کرتے رہیں، اور پاکستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا PDM کا جو اتحاد ہے وہ سارے صوبوں میں اور GB میں حکومت ختم ہو جائے اور آزاد کشمیر میں وہ قائم رہے. یہ میرے خیال میں یہ کمپنی جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی. دوسرا سوال جو آپ کا قمر زمان قاہرہ صاحب کے حوالے سے، قمر زمان قاہرہ جو ہے وہ بڑے ہی وفادار، روادار اور جعلی قسم کے سیاستدان ہیں اور بہت سیاسی ان میں سوجھ بوجھ ہے. اس سے پہلے وہ گلگت بلتستان کے گورنر بھی رہ چکے ہیں اور آزاد کشمیر کے معاملات اور GB کے معاملات کے وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں. تو آزاد کشمیر کے تمام سیاست کارکنوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہے، قمر زمان قاہرہ کا ان کے ساتھ ذاتی اور ایک اچھا ریلیشن ہے. ان کا خاندانی پس منظر بھی جو ہے وہ ممبر کے ساتھ ان کا علاقہ لگتا ہے جو آزاد کشمیر
सकता है एक उससे उनकी सरहद है। तो बिल्कुल सही है। लाला मूसा और गुजरात से और जानीदा सियासतदान है और वो इस टारगेट पे आए हैं कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इन हुकूमतों को अगले 3-4-6 माह में खत्म करना होगा। यही वजह है कि शायद तनवीर इलियास साहब या उनके तरह के लोग या कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद वो वो लाई जाए और उसको एक बार फिर नाकाम कर दिया जाए कि तनवीर इलियास साहब के खिलाफ एक अदम पेश की जाए और वो डमी अदम एतमाद होकर उन्हें वो पेश करके उसे नाकाम बना दिया जाए, फौरी तौर पर उस काउंटिंग करा के 6 माह तक जो है वो तनवीर इलियास साहब के खिलाफ दोबारा अदम एतमाद लाया जा सकता की जा सके। तो ये इस तरह की कोई हिकमत अमली जो है इन्हें 6 माह तक बचा सकती है। बाकी अगर देखिए सियासी हालात तो काबीना की जो तश्कील है उस पर ज़ाहिर है लोगों को परेशानियों का शिकार है और कुछ अरकान असम्बली ने हल्फ ले रखा है 10 अरकान में। बाद में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के जो साहबजादे हैं यासिर सुल्तान साहब जिनसे आज़ाद कश्मीर में अहम वजारत भी दी जा रही है, उन्होंने भी ये हल्फ ले रखा है कि अगर उनके धड़े के लोगों में से किसी एक को भी वज़ीर न बनाया जाए तो वो वजारत का हल्फ नहीं लेंगे। इसी तरह जिन 2 साहिबान ने हल्फ लिए थे ख्वाजा फारूक साहब और चौधरी अखलाक साहब, तो जब उस धड़े ने चौधरी अखलाक साहब से पूछा आपने किस हैसियत में हल्फ लिया, आपने तो कुरान पाक पे हल्फ लिया हुआ है हमारे साथ है और दूसरी तरफ आप हल्फ ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि अगर किसी को वजीर ना बनाया गया जो हमारी उस वक्त तय हुई थी को पोर्टफोलियो तब्दील किए गए तो हम जो है वो कर देंगे, हल्फ में इस्तीफा दे दूंगा। तो इस हवाले से जो है अभी तनवीर इलियास साहब के लिए मुश्किलात हैं, खास तौर पे 2 लोगों को एडजस्ट करना उनकी बड़ी ही उनके लिए जरूरी है। एक महाजर मेंबर असेंबली जो चौधरी मकबूल साहब हैं सियालकोट से, वो एडवाइजर हैं इंडस्ट्रीज के और बाकी बहुत सारी वजारतों के, तो उन्हें एडजस्ट करना बड़ा जरूरी है। उनके साथ पब्लिकली कमिटमेंट भी है अली मीन गंडापुर की। और जो दूसरे अकबर इब्राहिम साहब है, अकबर इब्राहिम साहब जो है वो मुश्किल तरीन हालात में तनवीर इलियास साहब के साथ रहे हैं और वो उनकी क्रेडिबिलिटी का मामला है कि अगर उन्हें वजीर न बनाया गया, अच्छी वजारत ना दी गई तो शायद उनके लिए उनके साथ चलने वाले लोगों के लिए ये मुश्किल होगा कि तनवीर इलियास साहब ने लोगों को इस्तेमाल किया। इसी तरह कुछ और लोग जो हैं जैसे सीनियर सियासतदान है आज़ाद कश्मीर के शहीद फरीद नईर साहब, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं काबीना का हिस्सा बनना। इस तरह खवातीन की नुमाइंदगी नहीं थी काबीना में तो स्पेशल सीट्स पे आई हुई थी, वो भी हिस्सा मांग रही हैं कि उन्हें भी वजारत दी जाए। तो ये एक जो है वो एक खिचड़ी है सियासत में और ये सियासत ऐसे ही होती है, ये हमेशा ऐसे ही रहती है और ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन ये जो अगले चंद दिन है, कल जैसे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो काबीना का हल्फ लेना चाहते थे, सदर कश्मीर को उन्होंने 1 दिन के लिए मुजफ्फराबाद दरखास्त भी दी थी कि रुके रहे, तो वो काबीना का हल्फ नहीं ले सके। फिर आज लेना चाहते थे, आज भी नहीं ले सके। तो ये लगता है कि काबीना का हल्फ जो है वो मुश्किल हो जाएगा, वो ढिलने का शिकार है। अच्छा एक तो ये होगा भी तब तो ये पहले ही मरहले पे अगर आप जिस अंदाज से लग रहा है जिस कदर एग्रेसिव है ये लोग जो खास तौर पे चौधरी मकबूल साहब और अकबर इब्राहिम साहब, तो मुझे लगता है कि ये पहले मरहले पे काबीना के अगर इन्हें एडवाइजर बनाया जाए तो शायद ये वोट ना लें और शायद इस्तीफा आ जाएंगे। और जो मकबूल साहब ने तो कैटेगोरिकली जो है धमकी दी है तो वो किसी सूरत जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे बतौर काबीना का एडवाइजर के तौर पर, चाहे उससे नुकसान अगर उनको वजारत नहीं। लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा कि अगर जो पहले से 25 मेंबरान जिन्होंने अदम एतमाद के ऊपर सिग्नेचर किए हैं वो पहले भी काबीना का हिस्सा हैं, तो फिर अगर आइनी तरमीम से पहले अकबर इब्राहिम को अगर एडजस्ट करना पड़े, चौधरी मकबूल को, यासिर सुल्तान और इस तरह यानी बाकी जो दीगर इवन यानी सद्दात तनवीर इलियास के अपने करीबी बहुत से लोग हैं जिनसे वादे दावे आपको पता है कि इलेक्शन में हुए हैं, तो ये लग रहा है कि क्या ये अभी डिले हो रहा है, कैसे यानी आपको लग रहा है कि कौन कौन से पोर्टफोलियो किसी से लिए जा सकते हैं और अगर नहीं लिए जा सकते तो क्या ये फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कुछ सरप्राइज़ अब जल्दी हो सकता है? ये ख़वातीन ज़रा ओवरऑल बात करें तो इस वक्त एक तरफ हमें वफाक में यही सूरत हाल नज़र आती है कि बहुत से ऐसे कलमदान हैं जो अभी तक नहीं दिए जा सके और यही सूरत हाल हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी नज़र आती है। दोबारा रब्ता जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, आपसे रब्ता हुआ है दोबारा? हेलो, आवाज़ आ रही है सर आपको? जी आ रही है आवाज़। कंटिन्यू करूं मैं आपके सवाल का जवाब कर लेंगे आप इसमें? जी बिल्कुल, आप इसी को कंटिन्यू करें कि एक तो ये है कि ये फिर इसका मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत भी चलना, जैसे कि हमें वफाक में भी नज़र आता है कि 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल कुछ हो रहा है। यानी एक तो मैं इसमें सवाल थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप करें कि अगर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में PTI की हुकूमत है, गिलगित में PTI की हुकूमत है, वफाक में अगर
14 پولیٹیکل پارٹیز یعنی PDM کی حکومت ہے. تو ڈو یو تھنک کہ جو جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے وہ تو بالکل وہاں رک جائیں گے, صرف تنہائی دی جائیں گی, اور یہ کب تک چلے گا؟ عوام کو آپ کو کیا لگ رہا ہے جو عوام کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں 500 ارب کے پروجیکٹس کشمیر کے لوگوں کے لیے, گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کچھ 400 ارب کے پروجیکٹس کا اعلان ہوئے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی کام؟ پھر ایک اور چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ ریلوے کا اعلان کر دیا ہے سردار تنویر الیاس صاحب نے, اور انہوں نے گیس کا اعلان بھی کر دیا. وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں جناب ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, ہم تو اسلام آباد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں کئی ایریاز میں گیس نہیں ہے, تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور جو پہلی تقریر تھی سردار تنویر الیاس کی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک یعنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے, یا عوام کو جو پہلا وزیر اعظم کی تقریر ہوتی ہے سننے کا شوق ہوتا ہے, اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی باتیں ہوئی ہیں جو قابل عمل بھی ہیں؟ دیکھیے نوید صاحب, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کیونکہ غیر روایتی سیاستدان ہیں, اور انہوں نے یہ جو پروجیکٹ کیا ہے اپنا سینٹورس مال, اسی طرح جو ہے ان کی ایک دو جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور 12-15 ان کے بڑے کاروبار ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر, تو اسٹیٹ آف آرٹ ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک کامیاب سیاست, کامیاب کاروباری شخصیت ہے اور ویژنری ہیں. ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں آئیں گے تو روایت سے ہٹ کے جو ہے وہ کام کریں گے, اور پارٹیوں کی سیاست سے بالائے طاق ہو کے وہ عوام کی خدمت کریں گے. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کو, کیونکہ یہ چھوٹا خطہ ہے, چند لاکھ آبادی کا خطہ ہے, تو اس سے آپ جو ہے پاکستان کے لیے ماڈل بنا سکتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کو بھی ایک پیغام دے سکتے ہیں. اسے مکمل فلائی ریاست بنانے کی طرف سے بڑھا جا سکتا ہے, اور تنویر الیاس صاحب کا جو ویژن ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جن حالات میں انہیں وزارت عظمیٰ ملی ہے وہ حالات کیسے ہیں, اور وہ کتنی محنت کر کے وہ کیسے کر سکتے ہیں. ابھی تک تو انہوں نے چند خوفناک فیصلے کیے ہیں, جس طرح وہ اپنی ٹیم بنانے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ 90 دن سے زیادہ حکومت نہیں کر سکیں گے, لیکن جس انداز سے انہوں نے اپنی ٹیم بنانی شروع کی ہے, جس انرجی کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ وہ کام میں آئے ہیں, تو لگتا ہے کہ شاید وہ اس کو کامیاب کر سکتے ہیں. اب جو بنیادی ضرورتیں ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ تنویر الیاس صاحب کے پاس گنجائش کیا ہے. ایک تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایک میجر کمپوننٹ ہوتی ہے, جیسے جو سابقہ حکومت تھی عمران خان صاحب نے 500 ارب کا اعلان کر دیا, 500 ارب کیا 5 ارب بھی نہیں ملے گا تو بالکل ختم. سارے پروجیکٹ جو انہوں نے اس پیکج میں ڈالے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ آزاد کشمیر میں تنویر الیاس صاحب کے ذریعے ترقی ہو اور اس کا کریڈٹ وہ لے کے جائیں, بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا وفاقی پروگرام لانچ کر دیں گے جس سے آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے ذریعے تعمیر و ترقی ہو, نون لیگ کے ذریعے ترقی ہو. تنویر الیاس صاحب کے پاس گنجائش نہیں ہے, جو ایک تو ان کے پاس وفاق میں حکومت نہیں ہے, دوسرا یہ بات ہے آزاد کشمیر میں اب ایک تو ان کے پاس وزارتوں کے ایشو پہ بڑا پرابلم ہے کہ ان کے پاس صرف 2 وزارتیں بچتی ہیں زیادہ. ایک وزارت جو وہ انہوں نے خود چھوڑی ہے, ایک ان کی جو چچی ہیں مرحوم سید چغتائی صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے پاس جو وزارت ہے, اتنے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ خود وزیر اعظم بن گئے ہیں تو اپنی فیملی میں اس خاتون جن کا شاید بہت زیادہ کردار ہے ان کی سیاست میں, کیونکہ سید چغتائی صاحب ہی کی وجہ سے یہ لوگ سارے سیاست میں تھے, وہ ان کا پولیٹیکل فیس تھے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس خاتون کو شاید سیزل صاحبہ کو ہٹا کے ان کی جگہ زیادہ وزیر لے سکتے ہیں. تو ایسے حالات میں ان کے پاس صرف 2 وزارتیں ہیں. ایک انہوں نے یاسر سلطان صاحب کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے حسب وعدہ, جو تنویر الیاس صاحب کو وزیر بنانے کے لیے شاہ علی من گنڈا پور نے انہیں شین وزیر بنانے کا وعدہ کیا ہوا تھا بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ. شاید ان کے لیے یہ بھی طے تھا کہ یہ جو وزارتیں تھیں ٹورزم کی اور ہاؤسنگ کی وہ بھی شاہ یاسر سلطان کو دینے کے اخلاقی شاید وہ پابند ہے. دوسری یہ بات ہے 10 اراکین اسمبلی نے 10 وزراء نے یہ حلف لیا ہوا ہے کہ ہم اکٹھے حلف اٹھائیں گے وزارت کا اور ہمارے پورٹ فولیوز بھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے. یہ ان کے لیے ایک بلیک میلنگ کا راستہ ہے, اور سیاست میں بندے کو بلیک میل ہونا پڑتا ہے, چاہے وہ 30 مار خان ہو, 40 مار خان ہو یا 50 مار خان ہو, وہ کک پتی ہو یا ارب پتی ہو, اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا, کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں اور وقت پہ بلیک میل ہونا پڑتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ایبسولوٹلی ناٹ سے شروع ہوئے اور 0 ٹالرنس پہ آنے کے باوجود انہیں اچانک ہی جو ہے نہ صرف بزدار صاحب کا استعفیٰ لینا پڑا بلکہ حالات کی یہ اسٹمپ ریفی ہے کہ نیتیاں چینج کرنے کا تانا دینے والے چودھری پرویز لائی صاحب کو زیادہ بھی نامزد کرنا پڑا. تو ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, غدار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور بند کمروں میں رات کو ان کے پاؤں بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں. اور سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے, کل کے جو حلیف ہیں وہ آج کے حریف ہو گئے, کل کے حریف جو ہیں وہ آج کے
حلیف ہیں. یہ سلطان محمود چودھری صاحب اور تنویر الیاس صاحب نے اگر یہی کرنا تھا تو 8 ماہ پہلے بھی یہ کر لیتے تو ٹرانزیکشن ہو سکتی تھی. بالکل صحیح. تنویر الیاس صاحب کے پاس اپرچونٹی اور ان کے پاس گنجائش بہت کم ہے. جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ 2 وزارتیں ہیں. یا تو یہ بات ہے بعد میں وزارت عظمیٰ چلی گئی ہے تو میر اکبر خان صاحب کو وزیر نہ لیں, ان کو ایڈوائزر بنا دیں, یا ان کے جو اپنے لوگ ہیں جیسے دیوان چغتائی صاحب ان کے ساتھ ہیں تو یا وہ اپنی ٹیم میں سے کسی بندے کو قربانی کر کے انہیں وزیر نہ بنائیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان 2-3 لوگوں کو وزیر نہ بنایا گیا تو یہ ٹربل میکر ہوں گے اور کسی بھی وقت یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ کوئی وہ کریں گے. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے مہاجرین کا دڑا ہے ان کی, کیونکہ سیاسی وابستگی جو ہے وہ پنجاب سے قمر رضوان قاہرہ صاحب کے ساتھ بہت ہی ذاتی نوعیت کے ان کے رشتے ہیں. خاص طور پہ جو مقبول صاحب اور قمر رضوان قاہرہ صاحب کا جو رشتہ ہے وہ بالکل سگے بھائیوں کی طرح ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں گے. بالکل, بہت شکریہ عامر محبوب صاحب آپ کا. آپ نے بڑی اس پہ تفصیلاً اور عین جو معاملات تھے اس پہ گفتگو کی. ناظرین اگر اوورال دیکھیں تو جو ہی ہم نے دیکھا کہ وفاق میں ایک تبدیلی جو کہ 12 بجے تک عدالتیں بھی لگیں اور سسپینس پھر کریٹ ہوا, اور اس کے بعد جو ہی وہ عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد پھر آزاد کشمیر میں اپنی ہی پارٹی کے وزیر اعظم کے خلاف اس لیے لے آتے ہیں کہ ان کو اندازہ تھا کہ اگر وہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف نہ لے کے عدم اعتماد تو اپوزیشن جو ہے وہ پہل کر لے گی اور یوں ان کی آزاد کشمیر میں حکومت چل پڑے گی. اور اسی طرح گلگت بلتستان کی صورتحال ہے, اور اس وقت آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور KPK یہ 3 یعنی آپ صوبے سمجھیں یا ایک ریاست ہے آزاد کشمیر. گلگت بلتستان ایک عبوری سیٹ اپ کے معاملے میں ابھی تک آپ دیکھتے ہیں لٹکا ہوا ہے وہ معاملہ, اور ایک صوبہ ہے آزاد KPK, وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے. لیکن وفاق میں ڈائریکٹلی جب بھی ہم دیکھتے ہیں گلگت بلتستان اور AJ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وفاق میں حکومت یعنی ہوتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, اس کے 2 تقریباً سال اور 1 سال کے بعد ہمیں ان 2 ریجنز میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ آسانی سے وہاں حکومت بنا لیتی ہے. تو اب PTI کی حکومت وہاں کب تک سروائیو کرے گی, کس طرح کے مسائل اب دیکھنے پڑیں گے. سردار تنویر الیاس ابھی نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں گے, ان کا ایک بہت بڑا خواب بھی تھا, پھر درینہ مطالبہ بھی تھا جس کو شاید بہت سے سابق وزراء جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. الزامات مختلف ہیں کہ انہوں نے بہت پیسہ لگایا اس حوالے سے, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ دیکھ بھی رہے تھے. اور حکومت میں جو سابق وفاقی وزراء ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر بنانے سے کچھ حد تک ان کی حکومت شاید سروائیو کر جائے, کیونکہ وہ ایک تگڑے بزنس مین ہے, پنجاب میں بھی اس سے پہلے وہ رہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جس طریقے سے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 10 وزراء وہ ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے قرآن پاک پہ کہ اگر ان کو وزارتیں نہ دی گئی تو وہ بھی ناراض ہو جائیں گے. آپشن ان کے پاس نہیں ہے, یعنی آئینی ترمیم جب تک نہیں ہوتی, جو پہلے سے وزارتیں دے چکے ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نئے لوگ جو ہیں وہ وزارتوں کے بغیر رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں سردار تنویر الیاس کیا کریں گے, آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. کیپٹل ون TV کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.